اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیر نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے نو منتخب شدہ رکن پارلیمان اورنگ آباد جناب سید امتیاز جلیل صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے شریک معتمد رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ جناب احمد پاشا خادری صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، اراکین قانون ساز کونسل، اراکین بلدیہ، سابقہ اراکین بلدیہ، اورنگ آباد سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام سینئر قائدین و اراکین بلدیہ، مہاراشٹرا کے دیگر مقامات سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے صدور و معتمدین، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، اور آج کے جلسے کے کنوینر محترم جناب یاسر عرفات صاحب، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجلس اتحاد المسلمین کے مرحوم قائد و سابقہ صدر و سابقہ رکن پارلیمان الحاج سلطان صلاح الدین اویسی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے آج کے اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ مرحوم قائد سالار ملت کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا بے نفس ہو کر قوم اور ملت کے لیے خدمت کرنا، یہ ان تمام لوگوں پر حیا ہے جنہوں نے مرحوم قائد کے ساتھ کام کیا۔ مرحوم قائد کی محنت اور جستجو کا نتیجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ آج اگر مجلس اتحاد المسلمین اس مقام پر پہنچی ہے تو یقیناً اس میں مرحوم قائد سالار ملت کی دن رات کی محنتیں شامل ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج اسد الدین اویسی اگر آرام کے ساتھ یاقوت پورہ کے ریلوے اسٹیشن میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر کر رہا ہے تو یقیناً اس کا صحرا، اس کا کریڈٹ پورا اگر کسی کو جاتا ہے تو ان جماعت کے مرحومین کو جاتا ہے جنہوں نے ایسے دور میں مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کیا جب مجلس اتحاد المسلمین کے پاس آج جو تمام شان و شوکت ہے وہ نہیں تھی۔ آج ہم جس قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مرحوم قائد کے ساتھ ضروری ہے کہ ہم ان مرحومین کو بھی یاد کریں جنہوں نے مرحوم قائد کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر بڑی محنتیں کی، بڑی قربانیاں دیں۔ اگر آج تلنگانہ کے اضلاعوں میں مجلس اتحاد المسلمین ایک مضبوط طاقت بن چکی ہے تو یقیناً مجھے اس موقع پر ان لوگوں کا نام لینا ضروری ہے، بلکہ انصاف کا تقاضا بھی ہے کہ جنہوں نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر مرحوم قائد سالار ملت کے ساتھ کیا، اور میرا بچپنا تھا، ہم اپنے اسکول کی گرمی کی چھٹیوں میں وہ سالار ملت کی مشہور لیفٹ ہینڈ ڈرائیو جیپ
جس کا نمبر 6444 تھا، موسم گرما عروج پر رہتا تھا اور مرحوم قائد اس وقت کے آندھرا پردیش کے اضلاعوں کا دورہ کرتے تھے۔ میں نے ایسے بھی نظارے دیکھے کہ مرحوم رحمت حسین زیدی گاڑی چلاتے تھے اور ایک گاڑی کے پیچھے میں اور اکبر بیٹھتے تھے، اور میری اس بات کی گواہی احمد پاشا قادری صاحب بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ جو نوک جھونک مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب میں اور پاشا قادری میں چلتی تھی، اس زمانے کا سفر بڑا لمبا ہوتا تھا۔ آج کی طرح نیشنل ہائی وے نہیں تھی، وہی ایک سنگل روڈ کے اوپر، نہ اس زمانے میں کوئی ٹریفک ہوتی تھی۔ مرحوم قائد گاڑی میں بیٹھ کر کبھی سرپور کاغذ نگر کا دورہ کر رہے ہیں، کبھی عادل آباد کا، کبھی نظام آباد کا، بھینسا کا، اور اگر آج مجلس اضلاعوں میں اتنی طاقت کے ساتھ وہاں پر موجود ہے تو یقیناً اس میں مرحوم رحمت حسین زیدی صاحب، شیخ محمد اختر مرحوم صاحب، مرحوم اسماعیل ذبی صاحب، میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ چلچلاتی دھوپ اور گرمی میں مجلس اتحاد المسلمین کی مضبوطی کے لیے محنت اور جستجو کرتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نظارہ بھی دیکھا میرے بھائی کہ بھینسا کا ڈاک بنگلہ آج بھی ہے، اور آج موجودہ زمانے کی طرح برقی ہم کو دستیاب ہے، 24 گھنٹے برقی دستیاب ہے۔ اس زمانے میں گرمی کے موسم میں، موسم گرما میں، بھینسا میں مرحوم قائد جلسہ کر کر واپس آتے تھے، اور اتنی گرمی اس زمانے میں ایئر کنڈیشن بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھینسا کے ڈاک بنگلے کے باہر جو چبوترا رہتا تھا، میں نے سالار ملت کو دیکھا کہ وہاں پر ایک چادر بچھا کر تکیہ لے کر سالار ملت سو رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو مجلس اتحاد المسلمین کو مقام ملا، یہ کوئی چمن میں چل کر ہم کو نہیں ملا، کسی بادشاہ کے شیش محل میں آرام کر کے ہم کو نہیں ملا۔ خاک اور خون کے دریاؤں سے ہمارے مرحوم قائدین کو گزرنا پڑا، نشیب و فراز ہم کو دیکھنا پڑا، الزامات کے خاک اور خون کے دریاؤں سے ہم کو گزرنا پڑا، اور وہ مرحوم قائد نے جستجو کی، محنت کی، اور مجلس اتحاد المسلمین کو آج وہ مقام حاصل ہوا۔ یہ کوئی آسان سفر نہیں تھا، نہ مجھے یقین ہے کہ اب مستقبل کا سفر بھی کوئی آسان رہے گا، مگر مرحوم قائدین کی محنتیں، جستجو، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا جذبہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کا جوش اور جذبہ مجھے ایک نئی توانائی بخشتا ہے، مجھے ایک نیا جوش دلاتا ہے۔ جب کبھی بھی میں اپنی زندگی میں کسی ایسے حالات اور مراحل سے گزرتا ہوں تو مجھے یقیناً اپنے مرحوم قائدین کی قربانیاں اور ان کی محنتیں یاد جب آتی ہیں تو مجھے ایک نئی طاقت مجھے ملتی ہے، ایک نیا جوش مجھے ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، صحیح کہا کسی نے یہاں پر کہ جنوبی ہندوستان نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اگر کسی مسلم قائد نے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اگر کسی نے ٹھوس کام کیا تو صرف اور صرف سالار ملت ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت این ٹی راما راؤ کو اقتدار سے محروم ہونا پڑا، ناڈیلا بھاسکر راؤ کو مجلس کے 5 MLAs کی تائید کی ضرورت تھی، تو مرحوم قائد نے یہ بات رکھی ناڈیلا بھاسکر راؤ کے سامنے کہ آپ ہم کو ایک کاغذ کا ٹکڑے پر لکھ کر دے دیجئے، ہندوستان کے دستور کی دفعہ 30 کے تحت میں مسلمانوں کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج کھولنا چاہتا ہوں۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ آج بھی زندہ ہیں۔ ناڈیلا بھاسکر راؤ منہ کھول کر سالار کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ مسٹر اویسی صرف پرمیشن کا کاغذ ٹکڑا چاہیے، تو سالار نے کہا کہ ہاں مجھے فوراً ٹائپ کرا کے مجھے دے دو آپ۔ میں اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر
اپنے قوم کے نوجوان بچے اور بچیوں کے تعلیم کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی سیاست میں کیسی جوڑ توڑ ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب ایک حکومت کو، ایک پارٹی کو اگر حکومت بنانا ہے اور ان کو MLAs کی ضرورت پڑتی ہے تو کہانیاں ہیں، افسانے ہیں، بلکہ وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ کیسے جوڑ توڑ کی سیاست، دولت کے بلبوتے کے اوپر، دولت کے اوپر سیاست کی جاتی ہے۔ مگر مرحوم قائد نے کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ایک میڈیکل انجینئرنگ کالج شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حیدرآباد میں آج بھی مجلس کے مخالفین اور کل بھی رہیں گے۔ مرحوم قائد نے جب یہ پرمیشن لے کر آئے تو جو بڑے سرمایہ دار اور بڑے عقل مند لوگ جو آج بھی ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جاہلوں کی اور جذباتی قسم کے لوگوں کی جماعت ہے، جو آج بھی کہتے ہیں، اس وقت بھی کہتے تھے کہ صلاح الدین اویسی کی تقاریر سے فلاں ہو گیا، صلاح الدین اویسی کی تقاریر سے فلاں ہو گیا، مگر لوگ مخالفین جو اس وقت وہ بات کہتے تھے آج بھی کہتے ہیں کہ مجلس کے جلسوں میں جو تقاریر ہوتی ہیں وہ بڑی جذباتی ہوتی ہیں، مگر یہ لوگ عقل مند لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم صرف جذباتی تقاریر نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے ہماری جذبات کو عملی جامع نامہ پہنا دیا، جو ہمارے دلوں میں، ہمارے دل و دماغ میں جو طوفان ہے اور جو طلب ہے غریب مسلمانوں کے لیے، اور جو الفاظ ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اللہ نے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنی زبان سے غریب اور مظلوم اور ان کے انصاف کی بات بھی کرتے ہیں، اور ان کی تعلیم کے ترقی کے لیے بڑے بڑے ادارے قائم کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کہ میڈیکل کالج چلانا، اسرا اسپتال چلانا، اویسی اسپتال چلانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کتنے بڑے تعلیمی اداروں کو چلانا۔ یقیناً مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مرحوم قائد نے تمام تعلیمی ادارے قائم کیے، دارالسلام بینک کا افتتاح کیا، دارالسلام بینک کو قائم کیا گیا۔ میرے بھائی، یہ تمام چیزیں میری نہیں ہیں، نہ مجلس کے کسی MLAs یا ذمہ داروں کی ہیں، یہ یقیناً قوم اور ملت کی امانت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبح قیامت تک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان تعلیمی اداروں کو قائم اور دائم رکھے گا۔ یہ مسلمانوں کی خدمت کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین کے پاس اس وقت بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے دکھانے کے لیے، اور صرف یہی مجلس پر تنقید کرتے تھے اور آج بھی کرتے رہیں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر اسد الدین اویسی نے کچھ سیاست سیکھی تو اللہ کا فضل و کرم ہے۔ میں آج بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے سیاست نہیں معلوم، مجھے سیاست کے وہ نشیب و فراز و پرپیش باتیں نہیں معلوم، اللہ تو مجھ پر کرم کر دے۔ یقیناً اللہ کا کرم ہے، صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اہل دل اولیاء اللہ کی دعائیں ہیں، اور مرحوم قائد کی سرپرستی، ان کی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ اسد الدین اویسی نے کچھ سیاست سیکھی ہے۔ میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں بڑا شاطر سیاستدان ہوں، میں ابھی بھی سیاست سیکھ رہا ہوں، میں کل بھی سیاست سیکھتا رہوں گا، جب تک اس دنیا میں رہوں گا میں سیاست کا طالب علم بن کر رہوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب میں MLA بنا، آپ میری تقاریر کو بھی سنیں، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے۔ اسد الدین اویسی آج جو تقاریر کرتا ہے، 20 سال پہلے اسد الدین اویسی کو بڑی مشکل پیش آتی تھی، اور میں بار بار مرحوم قائد سے جا کر پوچھتا تھا کہ میں کیسے تقریر کر سکتا ہوں، اتنے بڑے بڑے لوگ مجلس کے پلیٹ فارم سے تقریر کرنے والے ہیں۔ تو مرحوم قائد مجھ سے کہتے تھے کہ کوشش کرتے رہو، کوشش کرتے رہو، اپنی غلطیوں کو سدھارو۔ میرے بھائی،
میری زندگی کا اب تک کا جو چھوٹا سا سیاسی سفر رہا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایم ایل اے بننے کے بعد کریم نگر میں ہمارے اس زمانے کے صدر ایک حبیب صاحب ہوا کرتے تھے۔ ایک مجلس کا جلسہ تھا، مجھے کہا گیا کہ وہاں پر جاؤ، اور میں راستے میں گیا، گاڑی خراب ہو گئی، واپس آ گیا اور حبیب صاحب کو وہ زمانے میں فون کر کے بتا دیے کہ بھائی میں نہیں آ سکتا، میری گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ مرحوم قائد جب مجھے گھر میں دیکھے، مجھ سے پوچھا کیا ہوا، کریم نگر نہیں گئے؟ میں نے کہا کہ یہ گاڑی خراب ہو گئی۔ تو سالار نے مجھ سے بلا کر کہا کہ تمہارے پاس ایم ایل اے کا شناختی کارڈ ہے؟ میں نے کہا ہے لے کے آؤ۔ میں گیا، جا کر لایا۔ بولے کہ تم اس کو لو اور سیدھا جو ہے یا تو تم آپ کے جبلی بس سٹینڈ پہ چلے جاؤ، یا سکندرآباد کے بس سٹینڈ پہ جا کر فلاں بس ملتی ہے اس میں بیٹھ کر چلے جاؤ، یا تم آٹو میں ٹینک بنڈ پر جاؤ، وہاں پر اس جانب جو ایکسپریس بس جاتی ہے اس میں بیٹھ جاؤ، کریم نگر تم پہنچ جاؤ۔ اب آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اسد الدین اویسی لنڈن ریٹرن بیرسٹر، اس زمانے میں ہم کو انگریزی کا بڑا شوق تھا، انگریزی بولنے کا۔ میں بولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، بس میں جاؤں؟ بولے ہاں بس میں جاؤ۔ یہاں سے کیسے جاؤں ٹینک بنڈ؟ بولے یہاں سے تم، وہ ہمارے گھر کے سامنے 6 نمبر بس تھی، بولے اس میں بیٹھ جاؤ، آٹو میں چلے جاؤ۔ میں تعجب کیا، بولے لو 50 روپے اس زمانے بڑی بات تھی، آٹو میں جاؤ۔ میں گیا، ٹینک بنڈ کے اوپر بس رکی ہے اور بس میں بیٹھ کر ہم کریم نگر کا سفر کیے۔ اور سالار نے مجھ سے کہا دیکھو ایم ایل اے کی سیٹ جو ہے وہ ڈرائیور کے بازو رہتی، اچھا لمبا پیر کر کے تم بیٹھ جاؤ، آرام سے پہنچ جائے۔ ہم جا کر بیٹھے، آپ یقین مانیے کہ ڈرائیور تو بیچارہ ہمارا کوئی یہی ہمارے یا خود پورے کے کوئی ڈرائیور صاحب تھے، وہ گاڑی روک کے بولے آپ بیٹھو صاحب بیٹھ جاؤ۔ اب میں وہاں پر بیٹھا، انجن میرے بیچ میں اور سیٹ کے بازو بیٹھ کر کریم نگر کا سفر طے ہوا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلی مرتبہ گیا، واپسی میں بھی ایسی آنا پڑا مجھے، وہی ٹینک بنڈ پر صبح بس رکی، اس کے بعد میں گھر کو واپس آیا۔ تو دوسرے دن دارالسلام میں، کیونکہ اس وقت ایک نفاق کی کیفیت تھی حیدرآباد میں، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ کیسے حالات تھے، مرحوم قائد نے مجھ سے کہا کہ دیکھو میں تم کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہ جماعت کے کام کے لیے تم کو اس طرح کے سفر کرنا پڑے گا، تم گاڑی کے محتاج نہیں رہنا۔ مجلس اتحاد المسلمین کا اگر کہیں پر بھی جلسہ ہو اور اگر آپ کسی کو وقت دے دیتے ہیں تو آپ کو جانا پڑے گا۔ میرے بھائی، اگر آج بھی اگر مجھ میں تھوڑی سی قابلیت ہے، وہ صرف اللہ کا کرم ہے، میرے مرحوم قائد کی دعائیں ہیں، ان کی تعلیمات ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرحوم قائد سالار ملت بحیثیت رکن اسمبلی، ان کا اسمبلی میں ان کا جو پرفارمنس تاریخ ساز۔ میں ایک مرتبہ کانگریس کے ایک لیڈر ہیں جے پال ریڈی صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی تم جا کر اسمبلی کی لائبریری میں سالار، نام سالار کا، کہ سالار کی تقریر اٹھا کر دیکھو کہ کیسے سالار نے رمیزہ بی کے وقت ایسی بہترین تقریر کی تھی کہ حکومت پریشان ہو گئی تھی۔ میں گیا اسمبلی کی لائبریری میں اور مرحوم قائد سالار ملت کی تقریر کو اٹھا کر دیکھا، غیر معمولی تقریر سالار ملت کی، اور ایسی جامع تقریر، ایسے بے باک طریقے سے مرحوم قائد نے رمیزہ بی کے اس واقعات کو ایوان اسمبلی کے سامنے رکھا کہ جب میں پڑھا تو میرے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور میں ایک آج آپ سے سامنے بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ کے دل و دماغ میں اخلاص نہیں ہوگا، جب تک آپ میں سچائی نہیں ہوگی، جب تک آپ کے دل و دماغ میں جماعت کی خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا، آپ اپنی جماعت سے حق اور سچ کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر جس کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوگا، بغض ہوگا، منافقت ہوگی، ریاکاری اگر کوئی کرے گا تو اس کی تقاریر میں اثر بھی نہیں ہوگا۔ مرحوم قائد نے رمیزہ بی کے وقت اسمبلی میں ایسی یادگار تاریخی تقریر کی، پھر ہندوستان کی ایوان میں حیدرآباد کے رکن پارلیمان کے طور پر 6 مرتبہ اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور پہلی مرتبہ سالار ملت کو
5,000 ووٹ سے کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس زمانے میں سالار جس زمانے میں سیاست میں تھے، اگر اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا یا فیس بک، یوٹیوب، یہ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی تو یقین جانو اسد الدین اویسی کے 50 لوگ بھی مل کر سالار کی اس مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس زمانے کی محنت اور جستجو، جس زمانے میں کچھ نہیں تھا، آج مجلس کے پاس الحمدللہ بہت کچھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سالار ملت کا ایک عظیم کارنامہ یہ بھی ہے کہ مرحوم قائد نے مسلمانوں میں اتحاد کو مضبوط کیا۔ مرحوم قائد نے مسلمانوں سے کہا کہ اپنے اپنے مسلک پر رہو، مگر مسلک کے اختلافات کو قوم اور ملت کے لیے بزدلی کا باعث مت بننے دو۔ مرحوم قائد نے باقر آغا مرحوم کو مجلس اتحاد المسلمین سے کامیاب کیا، تو محمد امان اللہ خان کو مجلس اتحاد المسلمین کے ٹکٹ پر کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سید حسن کو مجلس اتحاد المرحوم کو کامیابی ملی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا جو ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں کام نہیں ہوا، یہ کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کہ یقیناً آپ اپنے مسلک پر رہیے، مگر یاد رکھیے ہمارا کاز، ہماری تکالیف، ہماری جستجو ان تمام اختلافات سے بڑھ کر ہے، اس کو ہم کو حاصل کرنا۔ یہ بہت بڑا کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ اگر سالار کی خدمات کا ریکارڈ لکھا جائے گا، اگر کسی سے کہا جائے گا کہ تم سالار کے ساتھ تھے، بتاؤ اسے 5 ان کے اہم کیا کارنامے تھے، تو مجھے پورا یقین ہے ان 5 میں مرحوم قائد کا یہ کارنامہ ضرور لکھا جائے گا کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کو مضبوط کیا۔ دوسرا لکھا جائے گا کہ یہ شخص دلتوں کو ساتھ لینا چاہتا تھا، اور ساتھ کے لیے لوگ جانتے ہیں کہ جب مجلس اتحاد المسلمین کو اقتدار ملا اس وقت حیدرآباد کی بلدیہ میں، تو سالار ملت نے پہلا میئر کس کو بنایا؟ سالار ملت نے دلت بھائی جناب پرکاش راؤ کو میئر بنایا۔ دنیا تعجب کر رہی تھی کہ یہ مجلس اتحاد المسلمین جس کو بلدیہ میں میئر بنانے کا اختیار ملا، تو اس نے ایک دلت کو جو وہاں اپنے نام پلی اب موجودہ اسمبلی حلقہ اے.سی. گارڈ وہاں سے پرکاش راؤ کو رکن بلدیہ کامیاب ہوئے تھے، ان کو میئر بنا دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو نوجوان نسل کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ سالار نے پہلا سیاسی اپنا الیکشن لڑا بلدیہ کا 1960 میں مرحوم امام ہاشم کو ان کو شکست دی۔ اس کے بعد مرحوم قائد 2 سال کے بعد پتھر گٹی سے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرحوم قائد سالار ملت کو بہترین خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو اپنے اتحاد کو مضبوط کریے۔ جو کوشش سالار نے اپنی زندگی میں شروع کی تھی کہ مسلمان اور دلتوں کو قریب کرنا ہے، اس کو ہم کو اور تیز کرنا ہے۔ جو کام سالار ملت نے کیا تھا، لوگ آج مجلس پر الزام لگاتے کہ مجلس فرقہ پرست ہے، مگر آج بھی وہ فوٹو کسی جگہ پر آپ کو دستیاب ہوگی کہ جب اردو کو بحیثیت زبان بچانے کی تحریک شروع کی گئی تھی تو جلوس نکالا گیا، اور آج بھی سالار کی فوٹو ہے کہ 4 مینار کے آگے جو مندر ہے، 4 مینار کی نہیں بلکہ آگے جو مندر ہے، وہاں پر سالار پولیس کی لٹ کو لے کر ٹھہر گئے اور ہجوم سے کہا کہ اس مندر کے اوپر کوئی آنچ آنے نہیں دوں گا۔ میرے بھائی، یہ تمام کارنامے سالار ملت کے عوام کے سامنے، اور ہم بحیثیت مجلسی ہماری کوشش یہی ہوگی کہ جو ہمارے مرحوم قائدین نے جو بے غرض ہو کر، بے نفس ہو کر مجلس اتحاد المسلمین کے لیے کام کیا، ہم کو ان کی قربانیوں کو رائگاں جانے نہیں دینا۔ اگر آج کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مجلس میں رکن اسمبلی بن گیا، رکن پارلیمان بن گیا، رکن بلدیہ بن گیا، میں صدر بن گیا، یاد رکھو یہ ذمہ داری کا کام ہے، اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ اللہ کے پاس ہماری پوچھ ہوگی۔ جس کو عہدہ ملتا ہے ان کو سب سے پہلے پوچھ ہوگی
کہ بتاؤ تم نے جو عزت اور جو مقام اللہ نے تم کو دیا تم نے اس کو کیسے استعمال کیا؟ تو میری ان تمام ذمہ داروں سے اپیل ہے کہ مرحوم قائد کو اگر خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم کو اپنی محنت اور جستجو اور ان تمام چیزوں سے جماعت کی کامیابی کے لیے ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ یقیناً اگر آج سالار زندہ رہتے تو آج سالار کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا کہ آج وہ دیکھتے اپنی آنکھوں سے کہ آج مجلس اتحاد المسلمین کے پاس ایک نہیں 2 رکن پارلیمان منتخب ہو کر گئے اور جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائی سالار کہ ایسی باتیں مجھے معلوم ہیں کہ کس طریقے سے مرحوم قائد کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ہماری جماعت پھلے پھولے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین ایک باغ جس کو فخر ملت عبد الواحد اویسی نے لگایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرحوم قائد نے اپنے جگر اور خون سے اس کی آبیاری کی۔ آج یہ باغ پھل پھول رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو خواب ہمارے بزرگ ہمارے مرحومین دیکھے تھے انشاءاللہ وہ پورے خواب اللہ اس کو پورا کرنے جائے گا، اللہ پورا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سالار اگر زندہ ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ مہاراشٹرا سے اور وہ بھی اورنگ آباد سے، اور وہ بھی اورنگ آباد کے تاریخی شہر سے اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دی۔ میرے بھائی، جو لوگ مجلس پر الزام لگاتے تھے کہ چھوٹی جماعت ہے، یہ پل کے اس پار کی جماعت ہے، یہ جاہلوں کی جماعت ہے، یہ جذباتی لوگوں کی جماعت ہے، یہ ایسے لوگوں کی جماعت ہے، فلاں لوگوں کی جماعت ہے، مرحوم قائد ہمیشہ اپنی تقاریر میں کہتے تھے کہ یاد رکھو منچلے کو منزل ملتی ہے، عقل مند منزل کی تلاش میں زندگی گزار دیتا ہے۔ ہم اپنے عزم میں، اپنے مقصد میں نیک نیت تھے اور ہم اس بات کو مانتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم آگے بڑھیں گے۔ اورنگ آباد میں یقیناً صحیح کہا جاوید قریشی نے کہ اورنگ آباد میں آنے میں بڑی تکالیف اور مشکلات کا ہم کو سامنا کرنا پڑا۔ کئی مرتبہ آنے نہیں دیا گیا اور بلکہ ایک مرتبہ تو کہا گیا کہ اورنگ آباد میں اویسی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو کسی ایک مجلس کے ایک بزرگ نے دارالسلام کو آ کر مجھ سے کہا کہ اسد الدین اویسی، یہ جو ہو رہا ہے نا یہ سالار سے بھی ہوا تھا، سالار کو کئی مرتبہ جیلوں میں ڈالا گیا۔ میں اور اکبر نے اپنے بچپنے میں مرحوم قائد سے جیل میں کئی مرتبہ ملاقات کی۔ اسکول میں ہم پر تانے مارتے تھے لوگ، ارے دیکھو ان کا باپ جیل میں ہے اور یہ جیل میں فساد ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ مگر میرے بھائی، آج اللہ نے مجلس کو جس مقام پر لا کر کھڑا کیا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور آگے لے کر جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو ہندوستان کے ہر ریاست، ہر شہر، ہر گاؤں میں مجلس کو پہنچاؤں۔ کامیابی ملے گی نہیں ملے گی وہ اور بات ہے، الیکشن جیتیں گے نہیں جیتیں گے اور بات ہے، الیکشن لڑیں گے ضرور مگر انشاءاللہ تعالی جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں یہ ہے کہ ہم محنت کریں، جستجو کریں اور ہندوستان کے مظلوم اقلیت مسلمان اور دلتوں پر جا کر مجلس کے پیغام کو پہنچائیں۔ یقیناً آج ہمارے پارلیمانی الیکشن کے نتیجے سامنے آئے، بی جے پی کو اقتدار ملا، پہلے سے زیادہ ان کو سیٹیں ملی۔ ہماری نیت اور ہمارے دل کی خواہش کے مطابق نتیجہ نہیں آیا، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہیں، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کوئی نکال سکتا کہ ہم مایوس ہیں۔ یقیناً نتیجہ ہماری خواہشات کے برعکس آیا، کوئی بات نہیں، مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس ہو جائیں گے، ہم نا امید ہو جائیں گے، ہم پریشانی کا شکار ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائی، یاد رکھو جہاں پر بی جے پی کو، مودی کو کامیابی ملی، وہاں پر اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو بھی کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میں آپ کو تیقن دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم ہندوستان کی لوک سبھا میں جائیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ دیگر اپوزیشن پارٹیاں کیا کرنے والی ہیں،
مگر میں آپ کو اس بات کا تیقن ضرور دوں گا کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم خاموش بیٹھنے نہیں جائیں گے. ہم ہندوستان کی پارلیمنٹ میں جب جائیں گے غریبوں کے، مظلوموں کے، مسلمانوں کے، دلتوں کے، خواتین کے، تمام پسماندہ طبقات کے ووٹ لے کر جب ہم جائیں گے تو ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہم یقیناً جو ذمہ داری ہم پر آپ نے عائد کی ہے ہم اس کو بھرپور طریقے سے نبھائیں گے. اور آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرنے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وطن عزیز کے 70 سالہ تاریخ میں ملک کو آزاد ہو کر 70 سال ہوئے. ہمارے بزرگوں نے ایسے کئی نشیب و فراز دیکھے ہیں، کئی مشکلات کے دور کا ہمارے بزرگوں نے سامنا کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کالی رات ہے صحیح، مجھے معلوم، مجھے یہ بھی معلوم کہ یہ کالی رات بڑی لمبی رہے گی، مگر یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ خزاں کا دور ضرور ہے مگر انشاءاللہ تعالی بہار آئے گی اور انشاءاللہ تعالی اللہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس ملک میں بہار کو لا کر آئے گا. جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بی جے پی کے کہ 300 سیٹ جیت کر آپ جو چاہے کر سکیں گے، نہیں کرنے دیں گے ہم. ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا سنویدھان جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا ہے وہ آج بھی زندہ ہے. حکومت اگر کرنا ہے تو سنویدھان اور آئین کے تحت کرنا پڑے گا. نریندر مودی کو منمانی کرنے کی اجازت ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں دے سکتا. ہاں آپ اقتدار میں ضرور ہیں. جس طرح امبیڈکر نے کہا تھا کانسٹیٹیوشن اسمبلی میں جب ہندوستان کا آئین بن رہا تھا تو بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو خراب کیا جا سکتا ہے. اور امبیڈکر نے کہا کہ کیسے خراب کیا جا سکتا ہے؟ جب ایڈمنسٹریشن خراب ہوگا، جب ایڈمنسٹریشن خراب ہوگا. امبیڈکر نے اس وقت کہا تھا دستور ساز اسمبلی میں کہ ہندوستان کی یہ جمہوریت ہے یہ ایک ڈریسنگ ہے. امبیڈکر نے کہا یہ ڈریسنگ ہے، یہ ملک میں ابھی بھی کئی غیر جمہوری چیزیں ہوتی ہیں. امبیڈکر نے اس وقت کہا تھا کہ ایڈمنسٹریشن اگر خراب ہوگا تو جمہوریت کو سبورٹ کیا جا سکتا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سنویدھان اور آئین کو سامنے رکھ کر اپنی جدوجہد کریں گے. اور بی جے پی والوں، تم جانتے ہو کہ 280 میں بھی جب یہ دیوانہ کھڑا ہوتا تھا اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں، تو تم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، تم بڑی بڑی باتیں اور نعرے تانے مارتے تھے. اب جب 2 جائیں گے انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے پیٹ میں نہیں بلکہ تمہارے دل و دماغ میں درد ہوگا. ہم ہندوستان کی لوک سبھا میں جائیں گے تو وہاں پر اس لیے جائیں گے تاکہ غریب اور مظلوموں کے جو سوالات ہیں حکومت کے سامنے رکھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جمہوریت میں ایک اپوزیشن کی ضرورت ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے اپوزیشن کیا کریں گے نہیں کریں گے. میں اپنی جماعت کی طرف سے تیقن دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم بے باک طریقے سے ایوان پارلیمنٹ میں عوام کے مسائل اٹھاتے رہے اور اسی طرح اٹھاتے رہیں گے. ہندوستان کا وزیر اعظم اگر نریندر مودی ہے تو انسان ہے، اسد الدین اویسی ہے تو انسان ہے. کسی کو سرخاب کے پر نہیں لگے، نہ ہم خاموش بیٹھیں گے. اگر غلطی ہوگی تو غلطی کو اٹھائیں گے. اگر کہیں پر ظلم ہوگا تو ظلم کی آواز اور مظلوموں کی آواز بن کر ظالموں کو ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ مظلوموں سے انصاف کرنا ضروری ہے. مجلس اتحاد المسلمین کی یہی پالیسی رہی ہے، جس پالیسی پر ہم چلیں گے. مجلس کے مخالفین اب تو اتنے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کہ اب تو محترمہ بھی اس میں شامل ہے. 5 سال پرانی ایک تقریر اٹھا کر سوشل میڈیا پہ ایک محترمہ چلا رہی ہے. محترمہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ شاید آپ کو میری آواز آپ کے دل کو پسند آ گئی ہوگی. سنتے رہیے کیونکہ اب ہندوستان میں ہماری طرح کوئی بولنے والا ہی نہیں. سب ہارمونیم لے کے خالی مودی کی بھاویں ہاں ملانے والے ہیں. اگر کوئی سر کو موڑتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین آپ چلائیے.
5 سال پرانی تقریر کے دیکھو اویسی کیا بولتا ہے، سنتے رہو اویسی کو، سمجھتے رہو مجھے، اور مجھے یقین ہے کہ محترمہ ایک دن آپ کے دل میں مجلس کی محبت ضرور پیدا ہو جائے گی، ضرور پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ کانگریس پارٹی، ان کو 11.5 کروڑ ووٹ ملے، اس میں کم سے کم، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، 60 سے 65% ووٹ ان کو مسلمانوں کے ملے، اور یہ ہم پہ الزام لگاتے مسلمانوں کا ووٹ لیتے۔ 11.5 کروڑ میں ان کو کم سے کم اتنا پرسنٹیج ووٹ مسلم اقلیت کا ملا، اور اس کے باوجود بھی میں فرقہ پرست، اس کے باوجود بھی میں مجھ پر الزام کہ یہ سیکولرزم کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اس پارلیمنٹ الیکشن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ نہ بی جے پی نے، نہ کانگریس نے، نہ کسی نام نہاد سیکولر پارٹی نے 2 الفاظ اپنی زبان پر نہیں لائے، ایک اقلیت، دوسرا سیکولرزم۔ کیا مودی نے کہا سیکولرزم الیکشن کے انتخابی جلسوں میں نہیں؟ کیا مودی نے لفظ اقلیت السنکھیک استعمال کیا نہیں؟ کیا کانگریس کے صدر محترم جناب اب نہیں صدر ہیں، وہ ریزائن کر چکے، راہل گاندھی نے استعمال کیا نہیں؟ کیا اتر پردیش، بہار، بنگال کے تمام قائدین نے استعمال کیا لفظ سیکولرزم اور اقلیت، مائنارٹیز، السنکھیک نہیں؟ اس کے باوجود بھی تم کو ووٹ نہیں ملا، اس کے باوجود بھی تم کو ووٹ نہیں ملا۔ مجھ پر الزام لگاتے کہ تم الیکشن لڑتے، اس سے ووٹ کٹ جاتے۔ اب بتاؤ، راجستھان میں پورے 25 کی 25 سیٹ پر بی جے پی جیت گئی۔ 5 مہینے پہلے آپ نے اقتدار حاصل کیا۔ مدھیہ پردیش میں جو 27 پارلیمنٹ کی سیٹیں ہیں، اس میں سے 26 بی جے پی جیت جاتی ہے۔ گجرات میں 1 سائٹ، مہاراشٹر میں 1 سائٹ۔ کیسے ہوا بتاؤ کانگریسیوں؟ میرے بھائی، تل حقیقت یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، دلی میں ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام CSDS، لوک نیتی ایک آرگنائزیشن، انہوں نے دونوں نے مل کر ایک سروے کیا، اور وہ یہ کہتے ہیں، 30 مئی کا ہندو اخبار پڑھ لیجئے، جس میں یہ کہا گیا کہ اس الیکشن میں بی جے پی کو 2014 میں بی جے پی کو 38% ہندو ووٹ ملے تھے، اس مرتبہ بی جے پی کو 44% ہندو ووٹ ملے، 38% سے جمپ ہوا، 6% 44% ووٹ بی جے پی کو ملے، اور اگر این ڈی اے کو ملا لیا جائے تو 51% ہندو ووٹ۔ ملک میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی 80%، 80% میں 51% ووٹ، یعنی 60% ووٹ ان کو ملے۔ اور بی جے پی والے، جب میں نتیجہ آیا تو میں نے کہا ای وی ایم میں کچھ نہیں ہوا، تمہارے دماغوں میں کچھ کر دیا گیا۔ تو پورے ہندوستان میں ایک طوفان مچ گیا کہ دیکھو، حیدرآباد کا ایک دیوانہ پھر سے اپنی بھڑکاؤ بات کر دیا۔ یہ ڈیٹا جھوٹ بول سکتا ہے کیا؟ ڈیٹا کہہ رہا ہے نا، میں کہہ رہا ہوں، بتاؤ پھر یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ابھی بھی اس ملک میں ایسے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہے، 41% جو این ڈی اے کے ساتھ نہیں، مگر ان کا ووٹ بڑا نا۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر بتاؤ آپ، کس وجہ پر ووٹ پڑ گیا؟ اور وہ ڈیٹا یہ بھی کہتا ہے کہ 2014 سے زیادہ ووٹ، مسلم ووٹ کانگریس کو ملا، بہار میں گٹھ بندھن کو ملا، اتر پردیش میں ملا، بنگال میں ٹی ایم سی کو ملا،
کرناٹک میں ملا، مہاراشٹر میں ملا، پھر جیتتے کیوں نہیں آپ؟ کیوں نہیں کامیاب ہو رہے آپ؟ بتاؤ مجھے۔ الزام لگائیں گے نہیں مجلس ووٹ نہیں دے کاٹ رہی۔ ارے میں کیا راجستھان میں لڑا؟ میں کیا بہار میں ایک ہی سیٹ سیمانچل کی 3 لاکھ ووٹ ہم لیے، 3,25,000 شاید وہ جے ڈی یو کے امیدوار لیے، اور 3,55,000 یا 60,000 کانگریس کے امیدوار نے لے کر کامیابی لی۔ اگر ہم نہیں رہتے تو وہاں پر وہ سیٹ بھی چلے جاتی۔ اب بتائیے آپ کیا کریں گے؟ اب آپ سالار ملت برسوں سے پکار کر کہہ رہے تھے کہ سمجھو اس حقیقت کو، اپنی جماعت کو مضبوط کرو، اپنی قیادت کو مضبوط کرو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو، دلت سماج کو اپنے قریب کرو، بیکورڈ کلاس کے سماج کو اپنے قریب کرو۔ سالار تو اس دن کو دیکھ چکے تھے، مگر کہہ رہے تھے 40-50 سال پہلے سے کہ دیکھو یہ دن آئے گا، مگر ہم نہیں سمجھنے والے۔ صحیح کہا پرکاش امبیڈکر صاحب نے کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں نے کانگریس کو ووٹ دیا، بڑی تعداد میں دیا۔ ناندیڑ میں دیکھ لو آپ، خود اکولا میں پرکاش امبیڈکر صاحب جیت جاتے تھے، مگر وہاں پر بڑے بڑے ہمارے لوگ راتوں میں نکل کر کبھی مسجد کے سامنے ٹھہر کے وہ نہیں جیتتا، ان کو ہرانا ہے، ان کو ووٹ دے دو۔ لوگوں نے کہا اویسی آئے تھے نا، مجلس تائید کر رہی ہے، تو بولے ہاں انہوں آئے، ان کی جلسے کو سننے بہت لوگ آتے، خوش ہو کے چلے جاتے، ان کو کیا ہے، ہمارے کو تکلیف ہوتی۔ اب کیا ہوا وہاں پر؟ پرکاش امبیڈکر کا آپ ساتھ دیتے اکولا میں تو جیت جاتے، مگر نہیں۔ ہمارے دل و دماغ میں جو بات آپ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سیکولر پارٹیوں کو ڈالنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں ہوگا، یاد رکھو اب وقت آ چکا ہے کہ اب آپ ایک تاریخی فیصلہ لے لو ایک مرتبہ۔ جمہوریت میں آپ جس کو پسند کرتے ہو ڈالیے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، مگر کم سے کم یہ دیکھو، یہ ڈیٹا تمہارے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ ڈیٹا پکار کر تم سے کہہ رہا ہے کہ فرقہ پرست ہم نہیں، کوئی اور فرقہ پرستی کر رہا ہے۔ ہم پر الزام کہ مسلمانوں کے ووٹ لیتے، بتاؤ پھر بی جے پی کو اتنے ووٹ کون دے رہا ہے؟ اور جو بی جے پی کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو مسلم ووٹ بھی ملے، کتنے ملے بولو؟ ڈیٹا بتا دوں گا تمہارے سامنے۔ ہندوستان میں واحد آرگنائزیشن ہے لوک نیتی CSDS جو اس طرح کا ڈیٹا دیتی ہے۔ بی جے پی والے بولتی ہم کون سا ووٹ ملا تمہارے کو، بتاؤ کہاں ملا؟ اگر تم کو ووٹ ملتا تو تمہارے 300 MP میں ایک مسلم عورت بھی تو کامیاب ہو جاتی، ایک مسلمان کو تم کامیاب کرتے۔ تو بولے دیکھو پھر سے انہیں ہندو مسلم کی بات کر رہا۔ آپ 44% ووٹ لیں گے، آپ کا انڈیا 51% ووٹ لے گا، اور میں صرف 3 جگہ پر الیکشن لڑتا ہوں، اور میں فرقہ پرست؟ میری تقریر ہندوستان کے سیکولرزم کو خطرہ، میرا وجود سیکولرزم کو خطرہ؟ ارے تم نے 60 سال سے ہندوستان کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا، ڈرا کر۔ تم نے شراب پلائی ہم کو کہ سیکولرزم، اور ہم اس شراب کو پیتے رہے اس امید پر کہ چلو میرا کچھ ہوگا، میرا کچھ فائدہ ہوگا۔ کیا فائدہ ہوا؟ دیکھ لو آج آپ، یہ ڈیٹا آپ کے سامنے ہے۔ یقیناً ابھی بھی 50% ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر بی جے پی کے ووٹ میں اضافہ ہوا نہیں ہوا، اور آپ چھوڑنا نہیں چاہتے کانگریس سے سیکولر پارٹیوں کو۔ یاد رکھو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، ان میں اتنی سوچ نہیں ہے، یہ محنت نہیں کرنا چاہتے۔ مہاراشٹر کے ذمہ دار یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں، پوچھ لو ان سے آپ، کیا کانگریس پارٹی نے کوئی محنت کی پچھلے 1 سال میں پارلیمنٹ کے الیکشن کے لیے؟ جیسا الیکشن آیا
1.5-2 مہینے پہلے پورے نکل گئے دولہے بھائی کی تلوار بن کے. ہم آگے دیکھو ہمارے کو ووٹ ڈالو. اور ہمارے پاس جو ہمارے ایسے چمچا گیری کرنے والے بہت ہیں. صاحب آئیے صاحب آپ ہی تو ہیں. میں کئی ایسے مسلمانوں سے ملا جو مجھ کو کہتے کہ ہاں 100 دن اویسی آپ تقریر تو بہت اچھی کرتے ہیں مگر آپ یاد رکھو ہم خاندانی کانگریسی ہیں. میں نے کہا ایک کام کرو الیکشن کے بعد سالار جنگ میوزیم میں تم کو جگہ بنائیں گے تمہارے لیے آنا. تو اب میوزیم میں رکھنا پڑے گا ان کو. آپ بتائیے کون سا فائدہ ہوا؟ کہاں بی جے پی ہاری؟ پنجاب کون ہے وہاں پر؟ سکھ وہاں پر. جنوبی ہندوستان میں بی جے پی ہاری. کیوں ہاری؟ کیونکہ وہاں پر کانگریس نہیں ہے، ریجنل پارٹیز ہیں. وہاں پر ریجنل پارٹیز ہیں. اور خود کانگریس کے صدر امیٹھی میں ان کو شکست ہوئی تو ان کو کامیابی وائناڈ سے ملی. کیا وائناڈ میں 40% مسلمان نہیں ہیں؟ بتاؤ. میں آج کھل کے کہہ رہا ہوں تاکہ اس جلسے سے پیغام جائے. اگر آپ کے دل و دماغ میں اگر ابھی بھی باش شک و شبہات ہیں، اگر آپ آج بھی غلط فہمی کا شکار ہیں کہ نہیں یہ دو ہیں یہ کچھ کر پائیں گے کچھ نہیں کر پائیں گے، یاد رکھو یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے. کمر بستہ ہو جاؤ، اپنی کمروں کو سیدھا کر لو، اٹھ جاؤ، اپنے خواب غفلت سے اٹھ جاؤ. میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھو اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ رکھو. اٹھو اور اللہ کی ذات پر توکل کرو. اٹھو اور اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ ہندوستان کی جمہوریت میں حصہ لو. اٹھو اور جمہوریت کو مضبوط کرو. اٹھو اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو. میں بار بار آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم سیکولرزم کے کولی بن کر رہ گئے. جس طرح یہ اسٹیشن کے پاس کولی ہوتا ہے ہم کولی بن کے رہ گئے. ان سیاسی جماعتوں کا ہم بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئے. اب کولی مت بنو. چاہے سرپنچ کا الیکشن ہو، ضلع پریشد کا ہو، بلدیہ کا ہو، لڑو الیکشن. ضروری نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ جیت جائیں گے. جب چھوٹا بچہ پہلے رینگتا ہے، چلنا شروع کرتا ہے تو گرتا ہے، پھر سنبھل کے چلتا ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو خوب دوڑتا ہے. یا ہم تو بس 70 سال ہو گئے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو جھولا جھولاؤ جھولا جھولاؤ جھولا جھولاؤ. ارے نکلو اس جھولوں سے جو تم کو ہلا ہلا کر ہم کو بے حس کر دیے. ہندوستان کی جمہوریت تمہارے لیے تڑپ رہی ہے کیونکہ ہندوستان کی جمہوریت یہ مانتی ہے کہ اس جمہوریت اگر زندہ ہوگی تو ہندوستان کے دلت مسلمان اور مظلوموں کے اتحاد کی وجہ سے جمہوریت زندہ ہوگی. مگر نہیں. آج بھی ہمارے لوگ بولتے نہیں ان کی باتوں میں مت جاؤ. یہ لچھے دار یہ جذباتی گفتگو کرتا ہے شخص، اس کو نہیں معلوم کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اب کون سا خمیازہ بھگتیں گے آپ؟ اب تو سمندر کی تہہ کے اندر جا چکی ہے بات، اور نیچے نہیں جا سکتے. اب صرف اتنا ہے یہاں سے، اور انشاءاللہ اٹھیں گے ہم. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نوجوانوں اپنی امیدوں کو زندہ رکھو، اپنی امیدوں کو زندہ رکھو. 300 کامیاب ہوئے بی جے پی کے کوئی بات نہیں. جس طرح یہ ٹرین آواز لگا کر گزر رہی ہے نا اس طرح انشاءاللہ تعالی بی جے پی کا دور بھی گزر جائے گا. دیکھنا تم. اپنی امیدوں کو زندہ رکھو. جاؤ قرآن کو کھولو، سورہ انفال کو پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے، قرآن تم کو بتا رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہ اللہ اس کے رسول کے وفادار ہو جاؤ. آپس میں مت جھگڑو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی امید کو زندہ رکھو. میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں.
صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے لیے لڑیں. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظالم کے خلاف لڑیں. جیت ہار جو بھی آتی ہے اس پر صبر کریں، مگر صبر کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ ہم ظلم کو سہتے جائیں، مار پہ مار کو سہتے جائیں. نہیں میرے بھائی، صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دعا اور درود اور ورد کو پڑھ کر خاموش ہو جائے. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے سر کو جھکانا، راتوں میں اٹھ کر سجدے کرنا، رونا، اور جب دن کا سورج نکلتا تو نکلنا اپنی دعاؤں کا زمانے کے لیے. یہ اگر مزاج پیدا ہو جائے گا، کیا ہماری تاریخ ہم کو نہیں بتاتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر و محراب سے آگے طائف کے بازار میں آئے. تاریخ گواہ ہے، سیرت النبی کو پڑھو. آج کئی نوجوان، کئی بزرگ مجھ سے کہتے ہیں کیا کرنا ہے بتاؤ، بڑا عجیب و غریب دور سے گزر رہے ہیں. میں ان سے صرف یہی کہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کا صدمہ برداشت کیے. سوچو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کا صدمہ برداشت کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی حق کی تو خاندان، قبیلہ، شہر کے لوگ خلاف ہو گئے، اس کو برداشت کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو اپنے خون میں غسل لینا پڑا، اس کو برداشت کیا. ہماری امت کی ماں کا وصال ہو گیا، آپ نے اس صدمے کو برداشت کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابیوں کو 3 سال 3 ایئرز سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اس کو برداشت کیا. آپ کو اپنا مکہ شہر، اللہ کے گھر کو چھوڑنا پڑا، اس پہ صبر کیا. مدینے کو پہنچے، سازشوں ہوتی رہی، اس پر صبر کیا. جنگ بدر ہوئی، کچھ نہیں، بے سر و سامانین اللہ کی ذات پر توکل کیا، صبر کیا، کامیابیاں ملی. احد کا میدان ہے، آقا اپنے ہاتھوں سے صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابیوں کو خبر میں اتار رہے، اللہ سلامت رکھے، ان کو صبر کیا. احد کا میدان ہے، آپ کے محبوب چچا کی لاش سامنے ہے، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہوئی ہے حضرت حمزہ کی، پیٹ کٹا ہوا ہے، جگر کے ٹکڑے پڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ میں آنسو آ گئے. تو اللہ نے فرمایا ہے میرے محبوب، یہ آپ کا کام نہیں ہے بدلہ لینا، آپ کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ آپ انسانیت کو عزت عطا کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم نے بڑے بڑے دور کو دیکھا، بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا، اور اللہ نے ہم کو ہمیشہ کامیاب کیا. اور یہ تو ہندوستان ایک جمہوریت ہے، ہمارا وطن عزیز ہے، ہزاروں سال کی ہماری نشانیاں ہیں وطن عزیز میں. جمہوریت کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ جمہوریت میں صرف ووٹ ڈالنا نہیں آپ کا کام، ووٹ ڈال کر اپنے آپ کو کامیاب بھی کرنا ہے. اب مزاج کو بدلنا پڑے گا. یہ جلسہ یاقوت پورہ حیدرآباد رین بازار میں ہو رہا ہے، مگر مزاج کو تبدیل کرنا پڑے گا. میرے وطن عزیز کے میرے بھائی اور بہنوں، ووٹ ڈالو، اپنے آپ کو ڈالو، اور ڈر کر نہیں، امید پر ووٹ ڈال کر کامیاب کرو. بی جے پی RSS ہے اور رہے گی، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پچھلے 90 سال سے RSS محنت کر رہی ہے. محنت کا نتیجہ ان کو آج مل رہا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں 90 سال؟ ہم بھی 70 سال سے محنت کر رہے ہیں. کیا محنت کر رہے ہیں؟ خالی ووٹ ڈال رہے، سیکولرزم کے نام پہ. کانگریس کو ڈالے، دادی کو ڈالے، بیٹے کو ڈالے، بیٹے کے بیٹے کو ڈالے.
مگر کیا نتیجہ نکل رہا؟ 0 0۔ اب آپ کو یہ سیاسی طور پر ایک تاریخی فیصلہ آپ کو لینا پڑے گا۔ ان کے پاس اب طاقت نہیں ہے کہ یہ فرقہ پرست طاقتوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات اہم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس پر آپ غور کریے۔ آپ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ایک دیوانے کی جذباتی گفتگو ہے، مگر یاد رکھو یہ دیوانہ جس سرزمین سے آتا ہے، جس شہر سے میرا تعلق ہے، یہی دیوانگی نے ہم کو کامیاب کیا تھا۔ یہی دیوانگی نے مرحوم قائد کو یہاں تک اور اس جماعت کو یہاں تک پہنچا دیا۔ تو دیوانگی اور عقل مندی یا ہوش مندی آپ پر ہے۔ میں تو کہتا تھا اور کہتا رہوں گا، جب میں نے مکہ مسجد کے مبارک صحن سے کہا تھا کہ ہندوستان میں ہم کرایہ دار نہیں، ہم حصے دار ہیں، تو بڑی تکلیف ہوئی RSS کے لوگوں کو۔ یہ اتنے کم فہم ہیں، اتنے پاگل ہیں۔ جب میں نے حصے داری کی بات کی تو کہا دیکھو یہ جنا ہو گیا، یہ حصہ مانگ رہا۔ ارے دیوانوں، ازل کے ہمارے دشمنوں، تم کیا جانتے میری اس ملک سے وفاداری کو؟ میں نے تو جناح کے پیغام کو ٹھکرایا۔ ہم نے جناح کو اپنا لیڈر نہیں مانا، ہم نے امبیڈکر کے سنویدھان پر بھروسہ کیا اور کرتے رہیں گے۔ ہم نے جب حصے کی بات کی تو جمہوریت میں مجھے حصہ نہیں ملے گا کیا؟ کیا جمہوریت میں مجھے میرے بچوں کو سکول نہیں ملے گا؟ کیا جمہوریت میں میری بستیوں میں صرف پولیس اسٹیشن اور شراب خانے، جوئے خانے کھلیں گے اور دوا خانے نہیں کھلیں گے؟ کیا جمہوریت میں مجھے بینک سے لون نہیں ملے گا؟ کیا جمہوریت میں مجھے ملازمت نہیں ملے گی؟ کیا جمہوریت میں مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا آرٹیکل 15 اور 16 کے نام پر کہ ہر اعتبار سے میں بیکورڈ ہوں؟ اس کا امپیریکل ڈیٹا ہے، ڈیٹا کی بنیاد پر مجھے ریزرویشن نہیں ملے گا؟ کیا یہ حصہ نہیں ملے گا؟ کیوں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں صرف 25 مسلم MP جیت کر جاتے ہیں جو 4% ہے خالی؟ کیا مجھے حصہ نہیں ملے گا؟ تو یہ کہہ دیے کہ دیکھو یہ اسد الدین اویسی جناح کی زبان، ارے نہیں، جناح کی زبان میں نہیں، میں ہندوستان کے آئین کو سامنے رکھ کر بات کر رہا ہوں۔ جب 15 اگست 1947 کو جب سورج طلوع ہوا تو کیا تھا؟ ہمارے بزرگوں نے سوچا کہ اب نیا ہندوستان یہ ہوگا جو حالی کا ہوگا، جو مدنی کا ہوگا، آزاد کا ہوگا، فضل حق خیر آبادی کا ہوگا، گاندھی کا ہوگا، نہرو کا ہوگا، امبیڈکر کا ہوگا، اور ان کے کہڑوں ماننے والوں کا نیا ہندوستان ہوگا۔ میں آج بھی اس امید پر ہوں کہ وطن عزیز میں مجھے اپنا مقام ملنا چاہیے۔ میں بھیک نہیں چاہتا ہوں، میں تمہاری بھیک پر زندہ نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ جب ہم اس حصے کی بات کرتے ہیں تو فوراً پورا میڈیا، ایسا لگتا ہے کہ میڈیا اب میرا نئے سسرال ہو چکے ہیں۔ جو تقریر ہوئی دیکھو ویسی، ایسا بولو بابا، لکھو اچھا ہے، مگر میں اس حصے کی بات کر رہا ہوں اور پھر مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ حیدرآباد میں ٹیررسٹ ہیں۔ میں یاقوت پورہ کے رین بازار کے جلسے میں موجود ہزاروں کی تعداد میں عوام سے میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے گلی کوچوں میں ٹیررسٹ ہیں؟ کہ دہشت گرد ہیں ہمارے گلی کوچوں میں؟ مگر ایسا BJP کا MP ابھی جا کے اپنے عہدے کا چارج بھی نہیں لیے۔ حیدرآباد ٹیررسٹ کہاں ہے؟ ٹیررسٹ بتاؤ آپ، کیا یہ بات سچ نہیں ہے
میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، بتاؤ کہ آج سے 3 سال پہلے آئیسس نے ایک ویڈیو نکال کر مجھے دھمکی نہیں دی؟ میری فوٹو دکھا کر دھمکی نہیں دی آئیسس نے؟ اور کیا کہا اس ویڈیو میں؟ یہ ہندوؤں کا غلام ہے، اور یہ آر ایس ایس کہتی ہے میں ہندوؤں کا دشمن ہوں۔ آئیسس نے ویڈیو نکال کر میری فوٹو دکھائی تو یہ بی جے پی کے سرکار نے فوراً اس ویڈیو کو نکال دیا۔ کس نے کہا تھا آئیسس کے بارے میں؟ مگر یہ لوگ اچھا ایک تو بول رہے میں پیسے دیتا ہوں، اب دوسرے دن آپ سنیں گے کہ اسدالدین اویسی حیدرآباد میں ٹیررسٹ کی شادی بھی کراتے ہیں۔ کون کون سے الزام تم مجھ پر لگا ہو؟ ارے ہوش کے ناخن لو، تم کو اقتدار ملا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم پورے حیدرآباد کو بدنام کر دو۔ ہم دہشت گردی کے خلاف تھے، ہیں اور رہیں گے، اور جو دہشت گردی کرے گا اس کو قانون اس پر لاگو ہونا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بی جے پی کامیاب ضرور ہوئی ہے، مگر ہم کو پورے حوصلے اور عزم کے ساتھ جمہوری طریقے سے ان سے مقابلہ کرنا ہے۔ تشدد سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ وائلنس سے کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ ہمت کو بلند رکھو، سیاست میں حصہ لو، اور بے خوف ہو کر اپنی بات کو رکھو۔ یہ کام ہم کو کرنا ہے اور ہم کریں گے۔ تشدد سے کوئی حل نہیں نکلنے والا ہے، اور میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنی امیدوں کو زندہ رکھو۔ یہ وقت گزر جائے گا، یاد رکھو انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھو، امیدوں کو زندہ رکھو، اپنے دلت بھائیوں کو قریب کرو، بیکورڈ کلاس کے اپنے بھائیوں کو قریب کرو، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، جو ہم کو ووٹ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، مگر کبھی ان سے بھی بات کرو۔ ڈر کی بنیاد پر بات چیت مت کرو۔ بحیثیت ایک ہندوستانی ہم ان سے گفتگو کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ جب میں نے کہا کہ ہم یہاں پر کرایہ دار نہیں ہیں انشاءاللہ نہ تعالیٰ نہ کبھی رہیں گے، ہم ایکول سٹیزن ہیں، ہم ایکول سٹیزن ہیں، اور ایکول سٹیزن کے رائٹس ہم کو ملیں گے اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب تک سپریم کورٹ کا ججمنٹ کیشوانندا بھارتی ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ نے کہہ دیا کہ سیکولرزم اس ملک کے بیسک سٹرکچر میں ہے۔ اگر یہ 380 کا 400 بھی لا لیں، راجیہ سبھا میں بھی لا لیں، تو سپریم کورٹ کا یہ 13 جج کا ججمنٹ جب تک رہے گا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اگر کوئی اور 15 جج کا بینچ بنے گا اور اس میں سے 8 یا 9 ججز یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ سیکولرزم کانسٹیٹیوشن کا بیسک سٹرکچر نہیں ہے، تو نہیں معلوم جب کیا ہوگا۔ مگر یہ ہیر سے قیاساریاں، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نریندر مودی 1.5 سال کے بعد ہندوستان میں پارلیمنٹری سسٹم کو ختم کر کے پریزیڈنشل فارم کر دیں گے۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جب تک سپریم کورٹ کا کیشوانندا بھارتی کا ججمنٹ ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ مگر امبیڈکر نے کیا کہا تھا؟ فارم آف ایڈمنسٹریشن کو بدل دیں گے تو کانسٹیٹیوشن خراب ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ کو یاد رکھنا۔ اور میں حیدرآباد کی سرزمین پر بسنے والے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائی، جو 1970 اور 80 کے دہے میں جو ہمارا اس وقت کا جنریشن تھا، یعنی جو جعفری صاحب کا جنریشن، جو ممتاز خان اور احمد پاشا قادری کا جنریشن تھا، جنہوں نے بڑی محنتیں کی 1970 اور 80 میں، نوجوانوں میں تم سے اپیل کر رہا ہوں کہ تم ان کی طرح محنت کرو، تم ان کی طرح محنت کرو،
جو ہمارے بزرگوں نے 1970-80 میں محنتیں کی، آج جو ہمارے گھروں میں جو تھوڑی بہت بہار ہے وہ اسی جنریشن کی محنت ہے۔ اس طرح نوجوانوں نکلو، محنت کرو، جستجو کرو، اختلافات کو ختم کرو، لڑائی جھگڑے بند کرو، مسجدوں کے جھگڑوں کو ختم کرو۔ یاد رکھو ہمارے سامنے ایک طوفان ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ طوفان کو ہم شکست دیں گے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ طوفانوں سے ہی مقابلہ کیا۔ ہمارا وجود خود ایک زلزلہ تھا، ہمارا وجود خود ایک زلزلہ تھا، اور جب بادل نے میلا پانی برسایا تو ہم نے اس میلے پانی کو دیکھ کر اپنے پینچے نہیں چڑھائے۔ جب ہمارے سامنے طوفانیں آئیں تو ہم نے اس کو کہا کہ ہم پیٹھ نہیں دکھائیں گے، ہم سینہ دکھائیں گے۔ نوجوانوں محنت کرو، خوب محنت کرو، ہر میدان میں محنت کرو، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ میڈیا کے لوگ اور یہ بی جے پی کے چاہنے والے حیدرآباد میں ایس آر نگر کے پاس ایک ویڈیو نکلا کہ ایک مسلمان خواتین ہیں اور کوئی ایک شخص چاقو سے مار رہا ہے، تو سوشل میڈیا پہ چلا دیے۔ اویسی کے شہر میں ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، اگر میں بتا دوں آپ کے شہر میں کیا ہوا تو کیا مودی جہاں سے آتے ہیں گجرات میں 2-3 لوگ مل کر غریبوں کی جھوپڑیوں میں جا کر ہتھوڑے لے کر ایک 10 مہینے کی بچی کی جان لے لیے تو کیا تھا وہ؟ مگر میڈیا نہیں بولے گا، کیونکہ مودی کے بارے میں اگر آپ کچھ بولے تو ان کو ایسا لگتا کہ ہمارے پپا کو بول۔ علی گڑھ میں ایک واقعہ ہوا، ایک معصوم ٹوئنکل شرما بچی، 2 سال کی بچی کو 2 ظالموں نے، جس کا نام زاہد اور اسلم تھا، اس 2 سال کی بچی کو انہوں نے اس بچی کے دادا سے 10,000 روپے کا قرض لیا تھا، اور جب اس بچی کے دادا نے قرض کا مطالبہ کیا کہ واپس کرو، تو یہ ظالموں نے اس 2 سال کی بچی کو مار کر، اس کے پھسلیاں توڑ کر، اس کے ہاتھ کو توڑ کر، اس کے چہرے پر مار کر اس کو ہلاک کر دیا، قتل کر دیا۔ مگر میڈیا نے کیا کیا کہ بتاؤ اس پر آپ کیا بولیں گے؟ میں نے کہا ظالم ہے یہ لوگ، ظالم ہے یہ لوگ۔ نام زاہد رکھنے سے کوئی زہد یا تقوی یا متقی نہیں بن جاتا، اسلم رکھنے سے کوئی امن نہیں پیدا ہو جاتا۔ میں نے کہا یہ ظالم ہے یہ لوگ، مگر جس طرح میڈیا نے چینج کر دیا، اب ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، یہ میڈیا کے لوگ جو بڑا اور بی جے پی کے لوگ، اب آپ بتاؤ، اندور میں ایک شیوا راؤ نے 5 سال کی بچی کا ریپ کیا، اس کا قتل کیا، اب اس پر کوئی چلائے گا؟ اندور کا واقعہ، اور پھر بہار گیا میں چنٹو کمار نے ایک 12 سال کی بچی کا ریپ کیا، اس کا قتل کیا، آپ چلائیں گے؟ اتر پردیش گورکھپور میں ایک دلت بچی 12 سال کی، اس کے باپ نے ایک ڈرین موہری بنائی تو باپ اور ماں کو پیٹ کر ان کے سامنے 12 سال کی بچی کا ریپ ہوا، آپ چلائیں گے؟ کل کے ایکسپریس کے اخبار میں آیا کہ وشنو نامی ایک شخص ایک گونگی بچی کا ریپ کیا اور پھر 15 گھنٹے کے بعد دوبارہ ریپ کیا تو کورٹ نے اس کو سزا دی۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جو یہ نام رکھ کر کرتے ہیں اس کو مذہب سے مت جوڑو،
نام رکھنے سے کوئی اچھا انسان نہیں بن جاتا، اعمال سے بنتا ہے اچھا انسان۔ مگر ہمارا میڈیا، یہ بی جے پی کے لوگ اب اس پر کچھ نہیں بولیں گے۔ میرے بھائی، بحیثیت ایک مسلمان کے ہم کو یہ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی حرکتوں سے ہم باز آ جائیں۔ آپ بتائیے، وہ جو علی گڑھ میں اسلم پکڑا گیا، اس پر ایک مقدمہ ہے اپنی بچی کو ریپ کرنے کا۔ بولو آپ کہاں سے نصرت آئے گی؟ وہ یوسف گڑے میں جو وہ بچے کو جو چاقو مارا گیا، آپ سوچئے کہ بچی نے اپنے پسند سے اس بچے سے شادی کر لی، تو باپ پولیس اسٹیشن کو جا کر انسپیکٹر سے کہتا ہے کہ اس بچے کو بلاؤ، میں بچی اس کے حوالے کرتا ہوں، تو راستے میں گاڑی کو روک کر چاقوں سے مارتے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی ماں باپ کو میری بات تکلیف دہ نظر آئے گی، مگر یاد رکھو، اسلام میں شادی کرنے کا اختیار بچی اور بچے کو پسند کی بنیاد پر ہے۔ میں بھی باپ ہوں، میں اپنی بیٹی کو صرف مشورہ دے سکتا ہوں، میں مجبور نہیں کر سکتا اپنی بیٹی کو کہ یہ گدھا ہے، اس سے شادی مت کرو۔ میں سمجھا سکتا ہوں، میں گھر کا ماحول اس طریقے سے رکھ سکتا ہوں جو اسلامی حدود اور دائرے میں رہے، مگر شادی بچے اور بچے کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ آپ کیا کیے؟ نہیں، بچی ایسا کری، ٹھیک ہے، میں بلا کے اس لونڈے کو چاقو مارنے لگا دوں، کیا کرے آپ؟ کیا وہ بچی واپس جائے گی آپ کے گھر کو؟ نہیں جائے گی۔ اور وہ بچی کے دل میں تمہارے باپ اور ماں کے تعلق سے جو غصہ پیدا ہوگا، وہ کبھی زندگی بھر اپنے باپ کو نہیں دیکھے گی۔ یاد رکھو، زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ بدل گیا۔ جب ہم اپنی شادی کیے تھے، ہم الگ تھے، یہ جنریشن الگ ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے وہ ادا کر دو، بعد میں وہ ذمہ دار اس کے، مگر یہ بلا کے چاقو مارنا، یہ کون سا کام؟ یہ کون سی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے؟ اور یہ مسجدوں میں یہ تمام چیزوں کو بند کرو، لڑائی جھگڑے، کبھی اس کو کچھ بول دینا، کبھی اس کو کچھ بول دینا، کیا ہے میرے بھائی؟ تمہارے سامنے اتنا بڑا طوفان، اور ہم کو اس طوفان کا مقابلہ کرنا، یہ ہمارے آپسی اختلافات کو فروغ دیں گے، یہ مسلکی اختلافات کو ابھاریں گے۔ بچو ان لوگوں سے، بچو ان لوگوں سے۔ اللہ قرآن میں سورہ انفال میں فرما رہا ہے، آپس میں مت جھگڑا کرو ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ میں مذمت کرتا ہوں علی گڑھ کے واقعے کی، میں مذمت کرتا ہوں ایسار نگر کے واقعے کی، میں کنڈیم کرتا ہوں گورکھپور کے اس بچی کے ریپ کا، جو دلت ہماری بیٹی ہے۔ میں کنڈیم کرتا ہوں جو اندور میں جس نے 5 سال کی بچی کا ریپ اور قتل کیا۔ میں کنڈیم کرتا ہوں جو گایا بہار میں ہوا۔ انسان جب حیوان ہو جاتا ہے نا تو یہ حرکت کرنے لگتا، مگر ہم اپنی میڈیا سے امید کرنا اس تمام واقعات کو نہیں دکھائیں گے، کیونکہ ان کے پپا بیٹھ کر ان کو بول دیے دکھاؤ، مسلمانوں کو اس طرح سے پیش کر دو۔ ارے تم ہماری تاریخ نہیں جانتے۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے دنیا سے کہا کہ اپنی بچیوں کو زندہ مت دفناؤ۔ اسلام نے کہا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں، اگر تم ان کو اچھی پرورش کرو، ان کی شادیاں کرو، تو ان کو خوشخبری دی گئی کہ جنت میں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ یہ اسلام ہے جس نے دنیا کو سکھایا کہ جب بیٹی گھر کو آتی تو باپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو استقبال کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خاتون جنت بی بی فاطمہ پر لاکھوں سلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی صاحبزادی خاتون جنت کا کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنی بچیوں سے محبت کرو، اللہ کی ذات پر توکل کرو، اور جس طرح ہم نے اورنگ آباد میں ایک کامیابی سے ہمکنار کیا، اس کامیابی کو ایک مثال بناؤ۔ یہاں پر ہمارے دلت اراکین بلدیہ جیت کر آئے، میری 4 دن کی محنت سے نہیں جیتے امتیاز جلیل جیتے اس لیے کیونکہ اللہ ان کو کامیاب کیا۔ اسد الدین اویسی کچھ نہیں ہے، اسد الدین اویسی جائے گا ایک دن زمین میں انشاءاللہ، یہ اللہ نے کرم کیا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اورنگ آباد کہ وہ نیک لوگوں کے جذبات، ان کی محبتوں کا صدقہ ہے کہ ہم کو کامیابی ملی۔ وہ اورنگ آباد میں وہ جو 1.5 لاکھ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں اپنی قبروں میں، ان کا صدقہ ہے کہ اللہ نے امتیاز جلیل اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیا۔ کامیابی کے مستحق اورنگ آباد کی عوام، اورنگ آباد کے دلت بھائی ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میرا آخری دورہ تھا اورنگ آباد کی کٹ کٹ گیٹ کے پاس، پیدل دورہ ہو رہا تھا، اور آپ کو معلوم جب پیدل دورہ ہوتا تو ماشاءاللہ مجھے چلنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم جب چلنا شروع کرتے تو لوگ تھک جاتے۔ میں چل رہا تھا تو ایک آواز آ رہی تھی، اے 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 ہٹو ہٹو ہٹو۔ میں نے کہا کون ہے بھائی، اس کو آن دو ذرا، غصے میں دکھ رہا تھا، قریب آن دو۔ وہ شخص میرے قریب آیا، آ کے بولا بھاؤ تیرے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ میں نے بولا بولو کیا چیز ہے؟ بولے یہ رکھ لے رکھ لے۔ بولا یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے بھاؤ، تیرے لا رہا ہے، رکھ لے۔ میں موچی ہوں، میں تیرے کو ساتھ دوں گا، تیرے کو اور دوں گا۔ آپ یقین جانیے میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے، میرے آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا اللہ ہم کون سا ایسا کام کیے کہ تو نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ وہ ہمارا دلت بھائی کہا کہ رکھ لے، اتنی سر کی چیز میں آج بھی اپنے گھر میں اس کو ایک اہم مقام پر رکھا ہوں۔ وہ میرے لیے قیمتی تحفہ۔ وہاں سے نکلے، یہ ہمارے جو بلڈر کارپوریٹر کے وارڈ میں دورہ کیے، ایک آٹے کی گرنی میں گئے۔ آٹے کی گرنی میں ظاہر ہے جو شخص آٹے کی گرنی میں ہوتا وہ پورا آٹے میں رہتا ہے۔ میں قریب گیا، اس سے گلے ملا تو میرے کو لپیٹ کے بولا کہ اے بھائی تو ہمارے سماج کا نام روشن کیا، ہم تیرے کو ووٹ دیں۔ میرے بھائی یہ کام ہو سکتا ہے، یاد رکھو۔ میں ہمارے دلت بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ جب اورنگ آباد میں پرکاش امبیڈکر کی وجہ سے تمام دلت جمع ہو گئے، ہم یہ کام پورے ہندوستان میں کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم یہ کام پورے مراٹھواڑہ میں کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں پر دلت بھائیوں نے بڑی تعداد میں اپنے ووٹ دیے، بے خوف ہو کر، اور کانگریس کے لوگوں کو بولا آنا نہیں ادھر، کوئی کسی کانگریس کے لیڈر کو آنے نہیں دیے، کسی بی جے پی شیو سینا کے لوگوں کو آنے نہیں دیے۔ میرے بھائی یہ کام ہو سکتا بشرطے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں آپ میرا مخاطب حیدرآباد نہیں ہے یا تلنگانہ نہیں ہے، میں مخاطب ہو رہا ہوں مہاراشٹرا، یو پی اور بہار، بنگال کے لوگوں سے۔ ہم خود جب دماغ سے نکالیں گے نا یہ سیکولرزم کے کیڑے کو نکالو، 60 سال سے ہمارے دل و دماغ پہ ڈال دیے کہ تم صرف کولی ہو، نہیں۔ یہ دلت سماج آج بھی ہمارے سیکولر ذہن رکھنے والے ہندو بھائی تیار ہیں، ان کی تعداد کم ہوگی مگر تیار ہیں۔ وہ ایک اچھے امیدوار کو دیکھ رہے تھے کہ چلو ہم کو چھٹکارا ملے گا اور امتیاز جلیل کو ووٹ ڈالیں گے، مجلس کو کامیاب کریں گے۔ میرے بھائی آج یہ لوگ، یہ طبقہ تیار ہے، صرف آپ کو تیار ہونا، آپ کو تیار ہونا، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے کہ مہاراشٹرا میں جب اکتوبر میں اسمبلی کے الیکشن ہوں گے تو ہم پرکاش امبیڈکر صاحب کے ساتھ تھے اور رہیں گے۔
مقابلہ ہوگا، اچھی طریقے سے ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسمبلی حلقہ جات پر بے خوف ہو کر ہم لڑیں گے۔ اب مہاراشٹرا کے مسلمانوں کو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اب تیار ہو جائیے، اب کی بار آپ ونچت بہوجن آگاڑی کو ووٹ دینے کے لیے، مجلس کے امیدواروں کو ووٹ دینے کے لیے، تاکہ مہاراشٹرا کی اسمبلی میں آپ کی آواز رہے۔ یہ ڈرنا نہیں ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم آپ کو یاد ہوگا، بہت دیر ہوگی ختم کر رہا ہوں، ورنہ وہ دیوانہ ایک بولیں گا کوئی میرے کو لمبا کر دیے، لمبی باتیں کر رہے۔ بائی دی وے کرکٹ میچ انڈیا جیت گئی نہیں جیتی؟ جیت گئی، دیکھیں جیتے 36 رن سے جیتے۔ اب ذرا اپنی رننگ بھی تیز کر دینا ہے۔ میرے بھائی، وزیر اعظم کا ایک انٹرویو آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بادل تھے، بارش ہو رہی تھی، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، جاؤ چلے جاؤ، چلے گئے۔ اب ہم وزیر اعظم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ بڑے وگیان ہیں، ودوان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ہم تھمز اپ ہیں، ہم کو کچھ بھی نہیں آتا، پورا آپ ارسطو زماں ہیں، پورا آپ کے پاس۔ ذرا یہ تو بتاؤ پردھان منتری، پرائم منسٹر، 3 جون سے ایک ایئر کرافٹ جوڑا تھا جس میں 13 لوگ غائب ہیں، اب تک نہیں مل رہا ایئر کرافٹ کو۔ 3 جون سے ایئر کرافٹ، 13 لوگ اس میں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا نالج ہے کہ بادل ہے، پانی ہے، پھر یہ ایئر کرافٹ کہاں گیا؟ یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ کہاں گیا؟ یہ ایئر فورس نے آج اعلان کیا کہ ہم 5 لاکھ روپے کا انعام دیں گے اگر آپ ہم کو وہ ایئر کرافٹ کہاں بتائے تھے۔ آپ مودی جی سے پوچھ لیتے، 5 لاکھ بچ جاتے آپ کے۔ بتائیے آپ کہ ہم بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ بالا کوٹ میں 250، کوئی 150، کوئی 300، اور ہمارے وطن عزیز کے 13 لوگ ایئر کرافٹ 3 جون سے غائب ہے۔ ایئر فورس اعلان کر رہا ہے 5 لاکھ روپے انعام لے لو، بتاؤ کہاں ہے ایئر کرافٹ؟ اور ماشاءاللہ ہمارا میڈیا تو اتنا عقل مند میڈیا ہے، میڈیا بولا کہ نہیں وہ آسمانوں سے ایلینز آ کے لے کے چلے گئے کہتے۔ کیا بات ہے پیارے، اب واہ کیا لمبی چھوڑا بات، تو متروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ ایلین آئے، آپ دیکھو ویڈیو اس کا، میرے میں یقین نہیں کیا، بولے دیکھو میرا نہیں ہو سکتا، بولے دیکھو صاحب، مانے آیا کہتی ہے پورا غائب، پورا ایئر کرافٹ غائب۔ ارے کیا ہے رے دیوانے، ذرا کم پھینکو، تھوڑا پھینکو، جو لوگ یقین کریں گے۔ کوئی بات نہیں کر رہا اس کے اوپر، کوئی بات نہیں کر رہا، صرف بات کر رہے تو علی گڑھ کی بات کر، کبھی گورکھپور کی بھی بات کرو، اس ایئر کرافٹ کی بھی بات کرو۔ شیو راؤ، کیا نام ہے اس کا، شیو راؤ کی بات کرو، چنٹو کمار کی بات کرو، وشنو کی بات کرو، یقیناً کرو، زاہد کی بھی کرو، اسلم کی بھی کرو، مگر جو گناہ کرا وہ تمام گناہ گار۔ مگر ایئر کرافٹ غائب، تو میڈیا والے بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایلینز آئے تھے، آ کے ایسا کیا بابا کشمیری پان کھا رہا تھا لے کے منہ میں ڈال دیا۔ اب پان کا ذکر کرے تو اورنگ آباد کے لوگوں کو بڑا اچھا دکھتا نہیں کرتا ہے۔ بہرحال میرے بھائی، متحد رہیے، اپنی جماعت سے وابستہ رہیے،
اور انشاءاللہ تعالی تلنگانہ میں سیکولرزم ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالی. جو طاقتیں یہ عزائم لے کر آ رہی ہیں کہ تلنگانہ میں ایسا کریں گے کچھ نہیں ہوگا. ہاں کانگریس پارٹی تو جا رہی ہے, پیچھے جا رہی ہے. دلی سے لے کر حیدرآباد میں کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, مگر آپ متحد رہیے, اپنی جماعت سے وابستہ رہیے. شکریہ. خدا. آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. مدرسے کی برخاستگی کا اعلان کیا جاتا ہے. ڈاکٹر سید ہیلتھ سینٹر. کیا آپ کسی بھی بیماری سے پریشان ہیں تو اب فکر مت کریے, کیونکہ ڈاکٹر سید جو بہترین ایلوپیتھی پریکٹس اور خاندانی ہربل ٹریٹمنٹ سے تمام امراض جیسے شوگر, پائلس یعنی بواسیر, آرتھرائٹس یعنی جوڑوں کا درد, سیکس پرابلمز, لیکوریا, لیور ڈس آرڈرز, جانڈس, کڈنی سٹون, کڈنی فیل, ہیئر فال یا کوئی بھی جنرل امراض کا کمپلیٹ کیور ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, تو فوری ڈاکٹر سید سے ربط پیدا کریں اور کم سے کم اخراجات میں علاج کا فائدہ اٹھائیں. اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کانٹیکٹ کریں. ڈاکٹر سید کلینک, سلوس ڈائگنوسٹک سینٹر, بسیٹس ڈی مارٹ, حیدرگڑا, حیدرآباد. کانٹیکٹ 79893 76363. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے, اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے, جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے.